تھی اماں نے جو آل محمد پہ جو مشکل ترین وقت گزرے ہیں ان میں سے ایک وقت ہے جب مولا حسین خیمے میں رخصت کے لیے بہن کے پاس آئے صاحبان دل بیٹھے ہیں، میں مصیبت کے میں سے آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ خریدی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، رچا کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چا کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، ہر کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ عجیب بہن ہے مولا حسین کا۔ جب سے اکبر گئے، جتنے جوان ہو تمہاری نظر کر رہا ہوں بتائے، جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، پرتاب شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب، کرتب شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ جتنے صاحبان اولاد ہیں شعر سنیے۔ ہر قید خانے کی، قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، ارے میرا دامن میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو، میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ سنو اور کیا کہا ہوگا مولا حسین نے۔ ارے سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں
لٹ جائے گا مظلوم کا گھر. ارے یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو. یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب. اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. آخری بند سننے رونے والوں کے لیے کافی ہوگا. اللہ کرے میں آپ تک پہنچا دوں. میں بھی آپ کی یہ صدائے گریہ قبول فرمائے. آل محمد کسی غم میں نہ رونے دیں سوائے غم سکینہ کے، سوائے غم حسین. ارے باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو. ارے ہوتا پاس تو تکلیف نہ دیتا تم کو. ہوتا پاس تو تکلیف نہ دیتا تم کو. ارے بن کے عباس مجھے زین پہ بٹھا دو. گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے. ارے سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پکڑے. سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پکڑے. شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بیان سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے یہ مرحومین سید سعید رضا نقوی ابن سردار حسین نقوی، حجن عرفان زہرہ نقوی بنت ابن ہادی نقوی، شہپر عباس ابن باقر عباس، سردار حسین نقوی ابن کرار حسین، کنیز فضہ بنت جواد حسین، سید ابن ہادی حسن، سید علی بن ہادی ابن ہادی، سید شفیقہ خاتون بنت تصور حسین اور شہید قاسم سلیمانی و جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں. عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز اور ناظرین کرام، قرآن مجید کے بہت ہی مشہور اور معروف سورہ بینہ، جس کی یہ آخری 2 آیتیں ہیں 7 اور 8 نمبر، جس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان اور صاحبان اعمال صالحہ کے انعام و اکرام اور ان کے درجات کو بیان کر رہا ہے کہ بے شک وہ افراد کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ بجا لائے، وہی پروردگار کی بہترین مخلوق ہیں، خیر البریہ ہیں، بہترین وجود ہیں. ان کا انعام اور ان کی جزا بارگاہ پروردگار میں خدا کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی بہترین جنتیں ان کے لیے آمادہ ہیں، جنات عدن ہیں جہاں نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں. ابدیت ان کا مقدر ہے، ہمیشگی اور جاویدانگی ان کا نصیب ہے. اور ان کا اس سے بڑا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ خدا ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں. اور یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے دل میں خوف پروردگار پایا جاتا ہے، خشیت الہی پائی جاتی ہے. میں بغیر کسی مقدمے اور تمہید کے جو باتیں میں گزارش کر رہا تھا اسی سے متصل ہوتے ہوئے کہ اسلام کے دائرے میں آ جانا یہ انسان کے لیے صرف کافی نہیں ہے
بلکہ اسلام لانے کے بعد مرتبہ ایمان پر فائز ہو جانا یہ کمال ہے۔ اور صرف مرتبہ ایمان پر ہی فائز ہو جانا نہیں، بلکہ ایمان کے بھی مختلف مراحل ہیں، مختلف رتبے ہیں، اس میں بالا ترین مرتبے پر اور رتبے پر فائز ہو جانا یہ انسانیت کا کمال ہے۔ اسلام میں اور ایمان میں بہت بڑا فرق ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا، زبان سے کسی فقرے کو دہرا دینا، خدا کی توحید کا کلمہ پڑھ لینا، نبی کی رسالت کی گواہی دے دینا، اگر کسی نے زبان سے یہ بات کہہ دی تو سامنے والے کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اسے مان لے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اسلام لے آیا۔ لیکن ان دو فقروں کے ذریعے سے انسان سامنے والے کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، اس میں فریب کا بھی امکان پایا جاتا ہے، اس میں سامنے والے کو بہکایا بھی جا سکتا ہے، اور یہ صرف کیا نہیں جا سکتا ہے، لوگوں نے کر کے دکھایا ہے۔ صدر اسلام میں بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جو نبی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے خدا کی توحید کو مان رہے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا نبی مان رہے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا، شہادتین پڑھ لیا، کلمہ طیبہ اور کلمہ رسالت اپنی زبان پر جاری کر لیا، تو اب مسلمانوں کا یہ فرض ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو مان لیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ اصحاب کا وہ ہے کہ جو ان کے معیار کے اعتبار سے، جنہیں وہ اصحاب کہتے ہیں یا صحابی کہتے ہیں، کیونکہ اصحاب اور صحابی ہونے کا معیار بھی مختلف ہے، اس کا میزان بھی الگ ہے۔ ہمارے یہاں صحابی ہونے کا معیار کچھ ہے، ہر انسان کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے ہیں، جو بھی نبی کے بزم میں آ گیا، جو بھی نبی سے مصافحہ کر لیا، جس نے بھی نبی کو دیکھ لیا، ہر کسی کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ صحابی ہونے کے کچھ معیار ہیں، اس کا کچھ ملاک ہے، اس کا کچھ ترازو ہے، کچھ پیمانہ ہے، اس کا کچھ میٹر ہے کہ ہم جس کے ذریعے سے ناپ سکیں، دیکھ سکیں، بیان کر سکیں، سمجھ سکیں کہ یہ صحابیت کے اس معیار کے اوپر پورا اتر رہا ہے یا نہیں۔ ورنہ اگر اس کو توسیع دے دی جائے اور اس کو وسعت دے دیا جائے تو کہ جو بہت سارے مسلمانوں نے جو ایک معیار رکھا ہے صحابیت کا، کہ اگر اسی معیار کے اوپر دیکھا جائے تو مکہ مدینے کا کوئی فرد ایسا نہیں بچے گا، یمن اور شام کا، کہ جو یہ صحابی نہ بن جائے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس صحابیت کے معیار کو مورخین نے اور محدثین نے اتنا گرا دیا۔ دیکھیں، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، خود مورخین نے، محدثین نے صحابیت کے معیار کو اتنا گرا دیا کہ جس کی وجہ سے خود صحابی بدنام ہو گئے، خود صحابیت بدنام ہو گئی۔ ورنہ اصحاب پیغمبر اور اصحاب، وہ اصحاب کہ جن کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، کہ جن کا احسان ہے اسلام کے اوپر، کہ جنہوں نے اسلام کے چہرے کو سرخرو کر دیا ہے، وہ اصحاب بھائی ان کے اوپر اللہ کا درود و سلام ہو، ان کا احسان ہے انسانیت کے اوپر، اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، کہ جنہوں نے لوائے حمد کو بلند کیا ہے، کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کی سے کتنی پریشانیوں کو دور کیا ہے۔ لہذا کچھ تو معیار ہونا چاہیے صحابیت کا، ورنہ جس معیار کے تحت صحابیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور صحابیت کو بیان کرنے کے بعد کہ جس نے بھی نبی کو دیکھ لیا وہ ان کا صحابی ہو گیا، اگر کسی نے دیکھ لیا ہے تو دیکھنے والے تو نہ معلوم کتنے ہیں۔
کہ جس نے نبی کو دیکھ لیا ہے، بازاروں میں چلتے ہوئے دیکھا، میدانوں میں دیکھا، منبر پہ دیکھا، مسجد میں دیکھا، محراب میں دیکھا، پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، اور یہی چونکہ معیار کو اتنا گرا دیا کہ اس کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو گئی کہ ہر غیر اس دائرے میں آتے چلے گئے، اور جب سب آتے چلے گئے تو سب کو صحابی، ہر ایک کو اصحاب پیغمبر، لہذا اس کا کوئی معیار، اس معیار کو اتنا نہیں گرانا تھا کہ جس کی بنا پر اسی معیار کو گرانے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ اصحاب کے جن کا احترام برقرار رہنا چاہیے تھا، ان کا احترام بھی نہ ہو سکا، ان کا احترام بھی نہ ہو سکا، کیونکہ ایسے اصحاب بھی ہیں، یعنی اب بہرحال بات آ گئی، چھوٹا سا مقدمہ ہے، میں اس منزل تک جانا چاہ رہا ہوں کہ جس نے بھی پیغمبر اکرم کو دیکھ لیا وہ ان کا صحابی ہے، ٹھیک ہے اگر یہی معیار ہے تو، اور اسی معیار کے بنا پر حدیث بھی کہتی، گڑھ دی البتہ، چونکہ ہمارے ہاں سند کے اعتبار سے یہ حدیث غیر معتبر ہے، اس لیے کہ اس میں ایسے ایسے افراد شامل ہیں اس حدیث کو نقل کرنے میں کہ جن کی شخصیت اسلام کے اعتبار سے ایمان کے پیمانے پر پوری نہیں اتر رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ نبی نے یہ فرما دیا ہے کہ ہمارے اصحاب، اور توجہ ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے تمہیں نجات مل جائے گی۔ بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں کہ تم جس کے بھی پیچھے چلے جاؤ گے تمہیں نجات مل جائے گی۔ بھائی ستاروں کا کام کیا ہے؟ نجوم کا کام کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ان ستاروں کو پیدا کیوں کیا ہے؟ علم نجوم ہمارے یہاں سیکھنا ہماری شریعت میں حرام ہے، اس منزل میں کہ وہ علم نجوم کہ جس کے ذریعے سے لوگ کسی کی موت کا پتہ لگانے لگیں، کسی کی حیات کا پتہ لگانے لگیں، کسی کی تقدیر اور کسی کا نصیب دیکھنے لگیں کہ اس انسان کے مستقبل میں اس کے حالات پیدا ہوں گے، ورنہ علم نجوم سیکھنا ضروری ہے۔ کس حد تک؟ جیسا کہ مولا نے فرمایا ہے نہج البلاغہ میں کہ علم نجوم کو پروردگار عالم نے اسی لیے رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے سمندر کے سینے کے اوپر کشتیاں چل سکیں اور ان کو راستہ مل سکے۔ یعنی ستاروں کا کام یہ ہے کہ سمندروں میں راستہ بتاتے ہیں، صحراؤں میں راستہ بتاتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، لیکن یہ سارے ستارے اور نجوم وہ ہیں کہ اس میں کچھ سیارے ہیں، کچھ ستارے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو گردش کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گردش نہیں کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ابتدائے شب میں ایک طرف ہوتے ہیں، انتہائے شب میں دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ ان میں کچھ ستارے ایسے ہیں کہ جو کشتیوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، کچھ ستارے ایسے ہیں کہ جو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ستارے اچھے بھی ہیں، کچھ ستارے دمدار بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دمدار ستارے بھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان بہک بھی جاتا ہے، لیکن حدیث تو گڑھ لیا، اور اگر بہت اڑ کے سوچا بھی تو اصحاب کی مثال دی بھی تو نجوم سے دی ہے، ستاروں سے۔ یہ بھول گئے کہ بزم پیغمبر میں آنے والے صرف ستارے ہی نہیں تھے، تمہیں ستارے مبارک ہو۔ جب ہم ائمہ کو سلام کرتے ہیں تو آواز دیتے ہیں این الشموس الطالعہ این الاقمار المنیرہ، ارے وہ چمکنے والے سورج کہاں ہے، وہ روشنی دینے والے چاند کہاں ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ این الشموس الطالعہ این الاقمار المنیرہ این الانجم الظاہرہ، وہ چمکنے والے سورج، شموس الطالعہ، طلوع ہونے والے وہ سورج۔ لہذا بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان اسلام زبان سے اقرار کر لیا، دائرہ اسلام میں آ گئے، اب ان کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر
کفر اور اسلام کی جنگ ہو تو، ورنہ جنگ تو یوں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اسلام نے ابتدائی جنگ کی ہی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم کی جتنی جنگیں ہیں وہ سب کے سب ڈیفنس میں ہے، دفاع میں ہے۔ مولا علی نے جو جنگ کی ہے وہ سب دفاع میں کیا ہے، ورنہ مولا علی ان کی شان کے خلاف تھا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جنگ جس کو جنگ تحمیلی کہا جاتا ہے، زبردستی لات دینے والی جنگ، ورنہ علی کی شجاعت اور ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ کسی خاتون کے مقابلے میں شمشیر پر کف میدان میں آتے۔ لیکن اب چونکہ بہرحال جنگ زبردستی کی تھی، اس لیے مولا علی کو میدان میں آنا پڑا۔ تو اسلام ان شہادتین اور ان 2 کلموں کے ذریعے سے کہ جو اسلام میں انسان داخل ہو گیا، لیکن یہاں پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ انسان دھوکہ دے رہا ہو، جیسے کہ ابو سفیان نے دھوکہ دیا۔ یعنی سب سے بڑا زیادہ جس نے دھوکہ دیا ہے وہ ابو سفیان ہے، کہ فتح مکہ پر اس نے اسلام ظاہری اعتبار سے قبول کر لیا، لیکن اس کے دل میں کبھی ایمان آیا ہی نہیں۔ لیکن ایمان کا مرحلہ وہ ہے کہ جس کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، بہت توجہ چاہوں گا، اسلام کا تعلق زبان سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اگر صرف اتنا مختصر سا جملہ اگر کسی کے سامنے واضح ہے تو کوئی بہت بڑی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جن کا اسلام ان کا لقلقہ زبانی ہو، ہمیں تو ایمان ابو طالب مبارک ہو کہ جس کا تعلق قلب سے ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کتنے لوگوں نے ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھا ہے، اور کیسے کیسے دھوکے باز لوگ نکلے ہیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، فریب کیا ہے، اور نفاق اپنے دل میں رکھے رہے ہیں پوری زندگی۔ ایسے اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے ایمان کا قصیدہ پڑھا جائے کہ جس نے اپنی آغوش میں رسالت کو پالا، امامت کو پالا، ولایت کی تربیت کی ہے، ولایت کو اپنی آغوش میں کھلایا ہے، کہ جو وہ صنم قدوں کے ماہر پجاری کہ جو پوری زندگی صنم کے سامنے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے، آخر میں کلمہ پڑھ کر کے ظاہری اعتبار سے دل میں نفاق رکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ سب سے بڑے مسلمان ہو گئے۔ لیکن جس نے اسلام کو اپنی آغوش میں پالا ہے، دیکھیں یہ مورخین کا یہ دھوکہ اور خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ میں اس وادی میں زیادہ دیر آپ کو مصروف نہیں رکھنا چاہتا، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بعد جو اپنے جانشین بتائے ہیں، جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے جو روایت ہے کہ جس میں آپ نے اپنے بعد 12 اماموں کے نام بتائے ہیں کہ دیکھو میرے بعد میرے جانشین علی ہیں، ان کے بعد حسن ہیں، ان کے بعد حسین ہیں، اور یہاں تک کہ آخری امام تک ایک ایک کر کے نام نبی نے بتایا ہے۔ کوئی شک یا کوئی ابہام یا کوئی اجمال ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنا پر مسلمان کہیں کہ ہم کو یہ پتہ نہیں ہے اور فلاں ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے اور کیسا ہے اور جیسا ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ سارے اس طریقے کے جو الفاظ ہیں یہ سب مورخین کی خیانتوں کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے۔ ورنہ پیغمبر، میں جس موضوع جس نقطے تک جانا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے شاید یہی وجہ تھی کہ اسی اختلاف سے امت کو بچانے کے لیے پیغمبر اکرم نے ابتدائی مرحلے میں ہی اس قطب کا اعلان کر دیا، اس نقطہ مرکزی کا کہ امت اب بھٹکنے نہ پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا جب ظاہری اعتبار سے پہلا دن تھا تو اسی دن نبی نے، ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا، ابھی سارے احکام نہیں آئے، ابھی آیات الہی کا نزول نہیں ہوا ہے، لیکن اس پہلے ہی دن کہ جب حکم ملا ہے غنظر عشیرتک الاقربین، اے حبیب
اپنے قریبی رشتہ داروں کو آتش جہنم سے ڈرائیے، میرا پیغام پہنچائیے، میری توحید پہنچائیے، اپنی رسالت کا اقرار لیجئے۔ تو نبی نے جب پہلا دن تھا تو اسی دن جہاں توحید کا اعلان کیا اور رسالت کا اعلان کیا ہے تو امامت کو تشنا نہیں چھوڑ دیا، علی کو اٹھا کر کے ان کی خلافت کا، وصایت کا، وزارت کا، ولایت کا اعلان کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اسلام کا پہلا دن ہے جس کی بنیاد اتحاد کے اوپر ہے، اختلاف کے اوپر نہیں ہے۔ پہلا دن ہے جس کی بنیاد اتحاد کے اوپر رکھا ہے۔ گمراہ نہیں، لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، لاوارث چھوڑ کے چلے جائیں۔ ابھی ابتدا ہے، پہلا دن ہے۔ ابھی مکے والوں کو بھی کہاں پتا ہے، کچھ نہیں معلوم، لیکن پہلے گھر والوں کو بلایا۔ اب وہ واقعہ ذو العشیرہ مجھے پورا نہیں پڑھنا، لیکن جہاں پہلا دن ہے وہیں توحید بھی، رسالت بھی، علی کی ولایت و خلافت بھی۔ اب جب پورے 23 سال یا کم سے کم 20 سال، یعنی اگر واقعہ ذو العشیرہ کو ہم 3 سال کے بعد مانے جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، تو 20 سال پہلے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، اور اس پورے 20 سال میں قدم قدم پر بار بار اعلان کرتے رہ گئے، اور اس کے بعد میدان غدیر میں قانونی اور رسمی اور سرکاری اعتبار سے حکم پروردگار سے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے بعد نبی کی وفات کے بعد جو اختلاف پیدا ہوا، تو اب یہ بتائیں کہ یہ اختلاف پیدا کس نے کیا ہے؟ میں یہاں سے اپنی بات کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں آئندہ چل کے وہ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اختلاف کس نے چھیڑا ہے؟ کیا اختلاف ہماری طرف سے ہے؟ اصل ہمارا جو موضوع ہے، جو آج کا جو گفتگو کرنا ہے، دیکھیں کائنات کا وجود اتحاد کے اوپر ہے، وحدت کے اوپر ہے۔ اگر وحدت ختم ہو جائے تو انتشار پیدا ہو جائے گا، اور جہاں انتشار پیدا ہوگا وہاں فنا آ جائے گی، بقا نہیں رہے گی۔ جہاں بھی انتشار ہوا وہاں فنا ہے، بقا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے پہلے ہی دن اتحاد کے اوپر بنیاد رکھ کے امت کو اس بات سے ہوشیار کر دیا ہے کہ دیکھو اسی قطب عالم امکان کو، یہی خلافت، یہی ولایت، یہی وصایت، یہی وزارت کہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، تم اسی کے اوپر جمع رہنا اور اسی کے اوپر تم سب کے سب متفق رہو گے۔ اگر کبھی اختلاف نہیں کرو گے تو تمہارے اندر کبھی انتشار نہیں ہوگا، اگر انتشار نہیں ہوگا تمہیں کبھی فنا نہیں ہوگی، تمہیں ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ لہذا امت نے اور جن کے دل میں، جن کے زبان کے اوپر صرف اسلام تھا، جن کے دلوں میں ایمان اترا نہیں تھا، انہوں نے یہی علی کی ذات کو لے کر کے اختلاف کرنا شروع کیا ہے۔ اب اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی علی کی خلافت کو نہیں مان رہے ہیں بلا فصل، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام اور انسانیت کو فنا کرنا چاہتے ہیں، وہ فنا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کائنات کا وجود، ہر شے کا وجود وحدت اور اتحاد کے اوپر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اگر ہم پیغمبر اکرم کی سیرت پر غور کریں تو نبی نے 13 سال کے بعد جب مکے سے مدینے تشریف لے آئے تو مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلا اقدام جو نبی نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا اقدام جو مہاجرین آئے ہیں، جو ہجرت کر کے آئے ہیں، کہ جو مائیگریٹ کر گئے، وہاں سے مکہ چھوڑ کر کے اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر کے مدینے آ گئے، وہاں کے مشرکین سے پریشان ہو کر کے
لہذا اب جب وہ مدینے آ رہے ہیں تو اب وہ بالکل تنگ دست ہیں، ہاتھ ان کا خالی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لہذا اب جب یہاں آ رہے، اور یہ بہرحال مزاج بشر بھی یہی ہے کہ جو کہیں پہلے سے موجود ہو، اگر کوئی باہر سے دوسرا آ جائے تو جو پہلے سے موجود ہے وہ بعد میں آنے والے کو جلدی برداشت نہیں کرتا۔ اب چونکہ مدینے میں پہلے سے ایک آبادی اور ایک بستی تھی کہ جہاں لوگ رہ رہے تھے، لہذا وہ کیسے اس چیز کو برداشت کر لے کہ جو مکے سے آئے ہیں وہ بھی انہی کے درمیان آ کے آباد ہو جائیں۔ اگر صرف آباد ہونے کا معاملہ ہوتا تو شاید برداشت کر بھی لیتے، لیکن یہاں پر مسئلہ صرف آباد ہونے کا نہیں تھا، یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ان کی آدھی جائیداد بھی تقسیم ہو رہی تھی اور آنے والوں کو دی جا رہی تھی۔ لہذا اب وہ انسان جو اپنے فطرت سے مجبور ہے، جو اپنے بشری تقاضے سے مجبور ہے، جو اپنے ذہنیت سے مجبور ہے، وہ جس کا دل اپنے اس جائیداد سے وابستہ ہے، وہ اپنے پورے زندگی کی کمائی آدھی جائیداد اپنے سامنے والے کو کیسے دے دے؟ لہذا وہ سخت ترین مرحلہ تھا کہ جب نبی مکے سے لے کر کے آئے ہیں مسلمانوں کو مدینے، تو سب سے پہلا جو اقدام کیا ہے وہ کیا کہ مدینے میں رہنے والے انصار کو مکے سے آنے والے مہاجرین کا بھائی بنا دیا۔ بھائی بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر غیریت اور اجنبیت ہوگی تو اختلاف کا خطرہ ہے، لیکن جب دونوں میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہو جائے گی تو وہاں پر اتحاد قائم ہوگا، اور جب اتحاد قائم ہو جائے گا تو وہاں پر اسلام کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بسا کے بھائی بنانا اور ہے، بھائی بنا کے بسا دینا یہ نبی کا کمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جذبہ اخوت پیدا ہو گیا۔ تو ایک تو یہ اتحاد، لہذا اسلام کی بنیاد ہی اسی بات کے اوپر ہے۔ اہل بیت نے جو پوری کوشش کی ہے، بس میں اس نتیجے تک جانا چاہتا ہوں کہ جو اصل لب مطلب ہے جس کے لیے میں نے اتنی زحمت دی ہے۔ ہم اتحاد کے مخالف نہیں ہیں، مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں، اور سب سے پہلا نعرہ بھی ہم ہی نے بلند کیا ہے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا۔ ہمارا جو اصل نتیجہ جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتحاد ایک اچھی چیز ہے، اتحاد ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اختلاف ہوا تو شیرازہ بکھر جائے گا، فنا ہو جائیں گے، مگر اتحاد کے لیے سنخیت ضروری ہے۔ نہیں، میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا، کیونکہ علماء تشریف فرما ہے، طلاب تشریف فرما ہے، اہل مطالعہ ہیں، لہذا یہ جملہ میں اس لیے میں نے ابھی کہہ دیا، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا ابھی، کہ اتحاد وہاں ہوتا ہے جہاں مشترکات ہوں، جہاں سنخیت پائی جاتی ہو۔ اب میں مقدمہ اپنا پیش کر دوں، ہم اتحاد کے ہی پرچار کرنے والے ہیں، کیونکہ اگر دیکھیں آج اگر مسلمانوں کو باقی رہنا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں اتحاد کرنا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنا پڑے گا، مگر پہلے سب سے پہلے وہ مسلمان بنے۔ اس لیے کہ مسلمان ہوں گے تب مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اگر ہیں تو پھر مومن بنے، جب تک مومن نہیں بنیں گے تب تک اتحاد ممکن نہیں ہوگا۔ اور آج پوری دنیا میں جو انتشار اور اختلاف پھیلا ہوا ہے وہ اسی نہ ایمان کے نہ ہونے کی بنا پر ہے کہ جن کے دل میں آج بھی نفاق پایا جاتا ہے، کہ جو ظاہری اعتبار سے تو اسلام کا پرچم لگائے ہوئے ہیں، ظاہری اعتبار سے مسجد میں اذان بھی دے رہے ہیں، امامت بھی کر رہے ہیں، اونچا پیجامہ بھی پہن رہے ہیں، لمبا کرتا بھی پہن رہے ہیں، داڑھی بھی بڑھا رہے ہیں، مگر دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا گھر لوٹ لیا جائے، کسی کو ذبح کر دیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے۔
آج یہ جو ظلم ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، جہاں کہیں بھی ظلم ہے وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا، اور جہاں کہیں اسلام ہے وہاں کچھ بھی ہو، ظلم نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہمیشہ سے ظلم کا مخالف رہا ہے، لہذا میں اس نقطے تک پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت نے اور پیغمبر اکرم نے اپنی پوری زندگی جو صرف کر دی اسی بات کے اوپر کہ اتحاد ہو جائے، یہاں تک کہ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ میں اسی لیے ہر مجلس میں کہتا ہوں اپنے جوانوں سے، نوجوانوں سے، کہ اسلام کی ہسٹری ضرور پڑھیں، اس لیے کہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، بہت توجہ، ہم پیچھے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ سے، اور دشمن ہماری ہی تاریخ پڑھ کے ہمارے ہی اوپر حملہ کر رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بس آج کی مجلس کا یہ میسج ہے، ہم اپنی تاریخ کو نہیں پڑھ رہے، ہم اپنے دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اپنی شریعت سے غافل ہیں، ہم احکام نہیں جانتے، ہم مولا کے فضائل سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، اور دشمن ہماری ہی دینی کتابوں کو پڑھ کے، ہماری ہی تاریخ کو پڑھ کے ہمارے ہی خلاف محاذ آرائی کر رہا ہے اور ہم کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک جملے میں خلاصہ کر دوں، وقت نہیں لوں گا۔ سوچیں کہ دشمن نے آج یہ پوری دنیا، سپر پاور امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے برطانیہ ہو، اور انہی کے وہ پالتو افراد، بھئی یہود و نصارہ کی ناجائز اولاد ہی کا نام تو آل سعود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ آل یہود، یہود و نصارہ انہی کی ناجائز اولاد ہے یہ، اس لیے کہ آل سعود کی تاریخ پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا، اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم تاریخ پڑھیں تو پیغمبر اکرم، بلکہ میں جملہ کہہ دوں پھر میں اپنی بات آگے کر دوں، کہ ہم نے ابھی کربلا کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے ابھی سیرت ائمہ کو سمجھا نہیں ہے۔ آج یہ ہمارے ہی در بہت توجہ چاہوں گا میں، کیونکہ دیکھیے مجلس میں اگر یہ چیزیں بیان نہیں ہوں گی کہ جس کے ذریعے سے جوانوں کے اندر بصیرت پیدا ہو، کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ فرش اعضا پر ہم حسینی کردار ڈھالیں، ہم اصحاب حسینی کو سمجھیں۔ آج ہمارے ہی منبر کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جاہل خطیبوں اور ذاکروں کو اسی منبر پر بلا کے ہماری ہی واقعات کربلا اور واقعات تاریخی میں تحریف کر کے، ہماری ہی آیات کی تفسیر میں تحریف کر کے، ہمارے ہی نوحوں کو غلط طریقے سے پیش کر کے، ہمارے ہی مرثیوں کو غلط انداز میں بیان کر کے، مصائب کربلا کو برے طریقے سے غلط انداز سے تحریف کر کے جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ انجمن کو انجمن سے لڑایا جا رہا ہے، ذاکر کو ذاکر کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، فرش اعضا کو فرش اعضا کے مقابلے میں، ایک امام باڑے کو دوسرے امام باڑے کے مقابلے میں، ایک نوحہ خان کو دوسرے نوحہ خان کے مقابلے میں۔ سوچیں کہ اس کا رشتہ کہاں سے مل رہا ہے، سوچیں کہ اس کا رشتہ کہاں سے مل رہا ہے۔ میں نے بہت جو زحمت دی ہے آپ کو صرف اس نتیجے کے لیے کہ یہ حق ادا ہونا ضروری ہے۔ اگر آج ہم نے تاریخ نہ پڑھا ہمارے جوانوں نے تو کل بہت بہت پچھتانا پڑے گا، اور ایسا نقصان ہوگا کہ جس کی بھرپائی ہونا مشکل ہے۔ آج یہ ہمارے ہی خطیبوں کو کیوں بہکایا جا رہا ہے اور جاہل افراد کو بے عنوان خطیب منبر پر بھیجا جا رہا ہے؟ ہمارے نوحوں میں تحریف کیوں کی جا رہی ہے؟ ہمارے مرثیوں کو غلط طریقے سے کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟
فضائل میں الٹ پھیر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوئی انسان ہے کہ جو ایسا بیان کرتا ہے کہ جو اہل بیت کے فضیلت کو گھٹا رہا ہے، تو کوئی ایسا ہے جو اسے الوہیت کی منزل تک لے کے جا رہا ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ سارا ماجرا اتنا ہے کہ یہی ہمارا منبر ہے، یہی فرش عزا ہے، یہی مجلس ہے، یہی ماتم ہے، یہی عزا خانہ ہے، یہی عالم ہے، یہی تابوت ہے جو اتحاد کا مرکز ہے اور اتحاد کا درس دے رہا ہے۔ نہیں، یہی میدان کربلا ہے۔ یہ اسرائیلیوں کا نتیجہ ہے، یہ یہودیوں نے نتیجہ پیش کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اس کانفرنس میں یہ بات رکھی گئی کہ آخر شیعہ قوم جو اتنا کم ہے، مختصر سے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت آئی کہاں سے کہ ان کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا بھی جا رہا ہے، ان کو بہکایا بھی جا رہا ہے، مگر آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ باعزت ہیں، سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ نہ یہ قتل سے ڈرتے ہیں، نہ جل جانے سے ڈرتے ہیں، نہ گھر کے لٹ جانے سے ڈرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ عزت ملی کہاں سے ہے؟ تو جواب میں یہودیوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ بہت توجہ، دسمبر 1982 کا یہ واقعہ ہے، تل ابیب میں، اسرائیل کے کیپٹل میں جو کانفرنس ہوئی تھی کہ جس میں 300 مقالات پیش کیے گئے تھے، دنیا کے بڑے بڑے اسکالر آئے تھے جنہوں نے یہ نتیجہ دیا تھا کہ ایک ہی جملے میں، 2 جملے میں وہ نتیجہ دیا تھا کہ 2 ہی چیزیں، 3 چیزیں ان کے پاس ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر اس شیعہ قوم کا آج تک کوئی کچھ بگاڑ نہ سکا، اور جب تک یہ تینوں چیزیں شامل ہیں تب تک دنیا ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے گی۔ وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے اور وہ ہے عقیدہ مہدویت۔ بہت توجہ، اور وہ ہے عقیدہ مہدویت۔ اور عقیدہ مہدویت یہ ہے کہ یہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا ایک وارث ہے، پردہ غیب میں ہے، اس لیے کہ یہ اپنے کو لاوارث نہیں سمجھتے۔ بگڑتے وہ بچے ہیں جو لاوارث ہوتے ہیں، بگڑتے وہ بچے ہیں جو لاوارث ہوتے ہیں، جن کے سر پر کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ یہ اپنے وارث ہے، یہ اپنے کو لاوارث نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا وارث ہے جو موجود ہے، جن کی نگاہیں ان کے تعاقب میں ہیں اور جن کا ہاتھ ان کے سروں کے اوپر ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ان کے درمیان سے عقیدہ مہدویت کو متزلزل کرنا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی قوم کے اندر کچھ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ قابل ہوتی ہیں، جن کو مرجعیت کا مقام حاصل ہوتا ہے، اور ان کے ہر جوان کا، ہر بچے کا، ہر عورت مرد کا ہاتھ اس مرجع کے دامن سے متصل ہوتا ہے۔ لہذا یہ اپنی طاقت وہاں سے لیتے ہیں، حکم وہاں سے لیتے ہیں۔ بہت توجہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس قوم کے ہاں ایک نگاہ مخصوص پائی جاتی ہے، اور وہ سرخ نگاہ ہے، اور ایک میدان ہے جس کا نام ہے میدان کربلا، اور ان کے ہر انسان کی وہ سرخ نگاہیں میدان کربلا پہ متمرکز ہیں۔ اگر ہم انہیں کمزور کرنا چاہیں تو ہمیں انہی تینوں چیزوں کو خراب کرنا ہوگا۔ ان کی وہ سرخ نگاہیں میدان کربلا سے ہٹانا پڑیں گی۔ بہت توجہ۔ نہیں، ابھی نہیں، میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ نہائی آخری نتیجہ پیش کیا ہے اس کانفرنس میں، اور معتبر کتابوں اور مجلات میں، میگزینز میں وہ مقالہ اور وہ نتیجہ اور اس کانفرنس کی رپورٹ چھپی بھی ہے۔ دسمبر 1982 کا واقعہ ہے۔ اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو میسج ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصلی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کربلا کو نہ سمجھا، اگر ہم نے اپنی تاریخ نہ پڑھی، اگر ہم نے اپنے احادیث کی حفاظت نہ کی، اگر ہم نے اپنے سرمایہ علمی کو نہ بچایا، اگر ہم نے فرش عزا کی آبرو نہ بچائی، اگر ہم نے خود اختلاف کر لیا ہے، تو اتنا یاد رکھا کہ یہ ہمارے ہی منبر کو استعمال کیوں کر رہے ہیں، ہماری ہی فرش عزا کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے، ہماری ہی نوحہ خان اور مرثیہ خان اور خطیبوں کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دشمن نے ہم سے زیادہ ہماری تاریخ کو پڑھا ہے، ہم سے زیادہ دقیق طریقے سے انہوں نے کربلا کو سمجھا ہے۔ وہ اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، بہت توجہ، وہ اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ کل 1400 سال پہلے صرف 72 انسان تھے، ظاہری اعتبار سے 72 تھے، مگر ہر منہ میں ایک ہی زبان بول رہی تھی۔ 72 سینے تھے، ہر سینے میں ایک ہی دل دھڑک رہا تھا۔ 72 دہن تھے، منہ تھے، ہر منہ میں ایک ہی زبان بول رہی تھی۔ 72 سینے تھے، ہر سینے میں ایک ہی دل دھڑک رہا تھا۔ 72 سر تھے، ہر سر میں ایک ہی فکر تھی، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی فکرہ تھا۔ کل صرف 72
72 نے مل کے ایک آواز ہو کر کے کہہ دیا تھا لبیک یا حسین، تو اس زمانے کے سب سے بڑی سپر پاور طاقت کچھ بگاڑ نہ سکی، اور اس کا صرف 72 بہت توجہ، صرف 72 نے مل کے ایک زبان ہو کر کے کہہ دیا تھا کہ لبیک یا حسین، تو اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت کہ جس میں لرزہ پیدا ہو گیا اور وہ ڈوب گیا اس شہداء کے خون میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی 72 کی پیروی میں آج کہیں 72 کروڑ مل کے یہ نہ کہہ دیں کہ لبیک یا حسین، کل صرف 72 نے کہا تھا تو اتنا بڑا انقلاب آ گیا، کہیں آج 72 کروڑ نے اگر ایک ساتھ کہہ دیا تو ہماری حکومت کا کیا ہوگا؟ انقلاب کربلا دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ کل 72 کا مقابلہ نہ ہو سکا تو آج 72 کروڑ کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک میسج تھا۔ اب میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے بات چھوڑی ہے۔ دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ اختلاف شروع کہاں سے ہوا ہے، اختلاف کس نے شروع کیا ہے۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ اتحاد وہاں ہو سکتا ہے کہ جہاں سنخیت پائی جاتی ہو، جہاں یکجہتی پائی جاتی ہو، جہاں مشترکات پائے جاتے ہیں۔ تعجب اسی بات کے اوپر ہے کہ جب سب کا خدا ایک ہے، سب کا رسول ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، احکام بھی ایک ہے، جب سب کے سر ایک ہی طرف جھک رہے ہیں تو دل الگ الگ طرف کیوں جھک رہے ہیں؟ جبکہ نبی نے، بہت توجہ، جبکہ نبی نے جہاں سر کا قبلہ معین کیا تھا وہی دل کا قبلہ بھی معین کیا تھا۔ جہاں یہ کہا تھا کہ تمہاری نماز قبول نہیں اگر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھو گے، تو جہاں یہ کہا تھا کہ الکعبۃ قبلتی، یہ کہو کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، تو وہیں پر مولا علی کے بارے میں فرمایا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تمہارا مقام کعبے کے جیسا ہے۔ اگر سر کعبے کی طرف جھک رہے ہیں تو دل کو بھی علی کی طرف جھکنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ نہیں، اتحاد ہم مخالف نہیں ہیں، سب سے پہلے استقبال کے لیے تیار ہیں، لیکن اتحاد تب ہوگا جب دونوں طرف حق ہو، جب دونوں طرف ایمان ہو، جب دونوں طرف یقین ہو، جب دونوں طرف صبر ہو، جب دونوں طرف حوصلہ ہو، تب جا کے یہ ممکن ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے، بہت توجہ، کہ ہم اہل بیت کے حقوق سے چشم پوشی کر لیں، یہ ہم سے ہوگا نہیں۔ ہم علی کو بلا فصل نہ مانیں، یہ ممکن نہیں۔ علی اور رسول کے درمیان فاصلے کے قائل ہو جائیں، یہ ممکن نہیں۔ سیدہ کے حق سے چشم پوشی کر لیں، یہ ممکن نہیں۔ جس کو تم کافر کہتے ہو ہم اس کو، جس کو تم مومن کہتے ہو ہم اس کو مومن کہیں، جس کو تم کافر کہتے ہو ہم اس کو کافر کہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ اتحاد وہاں پر ہوگا کہ جہاں پر حقائق آشکار ہو۔ یہ اتحاد اور اختلاف شاید یہی وجہ ہے کہ نبی نے جو مرکز قرار دیا ہے میدان غدیر، جب پیغمبر اکرم نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے غدیر کے منبر پر، کوئی ایک
تاریخ بھی، جھوٹی تاریخ بھی یہ بات نقل نہیں کر رہی ہے کہ 1.25 لاکھ کے درمیان سوائے ایک حارث کے کسی نے اعتراض کیا ہو۔ 1,20,000 کا مجمع تھا، سوائے ایک حارث کے، اور اس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا، سأل سائل بعذاب واقع، کہ اس نے عذاب کا سوال کر لیا، آسمان سے پتھر گرا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ جو ایک اعتراض کرنے والا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ 1.25 لاکھ کا مجمع، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ غدیر کا کیا مقابلہ ہے کسی دوسری چیز سے، کہ غدیر کی بنیاد ہی اتحاد کے اوپر ہے، اور اسی کے مقابلے میں سقیفہ کو لے آئے کہ جہاں 1.25 لاکھ نہیں تھے، بہت توجہ، جہاں 1.25 لاکھ نہیں تھے، مختصر تھے، مگر ابھی کسی کا اعلان بھی نہیں ہوا اور اختلاف پہلے ہی شروع ہو گیا۔ اوس والے کہہ رہے ہیں کہ امیر ہمارا ہوگا، خزرج والے کہہ رہے ہیں کہ امیر ہمارا ہوگا۔ ارے ہماری جانیں قربان، علی علی رسول علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، باہر والے بھی مان رہے ہیں، گھر والے بھی مان رہے ہیں، لیکن یہاں سقیفہ کا اختلاف صرف دوستوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ ارے ہم اس کو کیسے رسول کا جانشین مان لیں کہ جس کو رسول کا جانشین خود اس کا باپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ غیر کو تو چھوڑیں، خود اپنے گھر کا اپنا باپ اپنے دلارے بیٹے کی جانشینی اور خلافت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہہ بھی دیا بھئی تم کس خوشی میں، تم کو کس لیے، کچھ تو ہنر ہونا چاہیے۔ بھائی کوئی قلم کا جوہر دکھاتے، کسی میدان میں کھڑے رہے ہوتے، صحیح، کچھ تو بھائی کم سے کم مال ہی لٹایا ہوتا، زخم کھایا ہوتا، زخم نہیں کھا سکتے تھے، درد ہوتا ہے، زخم لگایا ہوتا، کچھ تو کیا ہوتا۔ کس بنا پر تم کو بنا دیا؟ کہوں میں بڑا تھا، بڑے تھے بھائی، تمہارے بڑائی کا معیار کیا ہے؟ کس بات پہ بڑے تھے؟ اگر تم عمر کے اعتبار سے بڑے تھے تو تمہیں پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں عمر میں تم سے پہلے موجود ہوں، تم سے بڑا ہوں، تمہارا باپ ہوں۔ اور اگر علم و فضل و کمال میں معیار ہے تو اس دنیا میں علی موجود ہے، علی کو ہونا چاہیے۔ تمہارا نمبر تو کسی اعتبار سے آتا ہی نہیں تھا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ادھر اختلاف کا یہ عالم ہے، بس آخری فقرہ، ادھر اختلاف کا یہ عالم ہے، ادھر اتحاد کا یہ عالم ہے۔ اگر حق اور باطل، اگر ولی خدا، اولیاء خدا اور طاغوت زمانہ کو پہچاننا ہو تو اسی چیز سے پہچان لے، جہاں اختلاف ہی اختلاف ہو وہاں طاغوت ہی طاغوت ہیں، وہاں ظلم ہی ظلم ہے، وہاں باطل ہی باطل ہے، اور جہاں اتحاد ہی اتحاد ہو وہاں حق ہی حق ہے، ولایت ہی ولایت ہے، صبر ہی صبر ہے، شجاعت ہی شجاعت ہے، صداقت ہی صداقت ہے، طہارت ہی طہارت ہے۔ یہی فرق ہے، یہی وجہ ہے کہ طاغوت کا پورا سلسلہ دیکھ ڈالیے، چاہے بنی امیہ کا سلسلہ ہو، چاہے بنی عباس کا سلسلہ ہو، چاہے خلافت عثمانی کا سلسلہ ہو جو ترکی تک چلی ہے، یہ کوئی سا بھی سلسلہ دیکھ لیں، ادھر کا اختلاف دیکھ لیں، ادھر کا اتحاد دیکھ لیں۔ ادھر کے اختلاف کا عالم یہ ہے کہ ایک ہے جو دوسری کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کو زندان میں ڈال رہا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو علویوں کی جائیداد کو واپس کر رہا ہے، دوسرا آتا ہے چھین لیتا ہے، کوئی کسی کو زندان میں ڈالتا ہے، دوسرا حاکم آتا ہے آزاد کر دیتا ہے، کوئی کسی کو قید بنا دیتا ہے، کوئی کسی کا گھر جلا دیتا ہے، کوئی حق مانگنے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کے والد نے یہ کہا تھا، تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ میرے باپ کا معاملہ تھا، اس کا مجھ سے کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے اور کیا تعلق ہے۔ لہذا
یہ پورا سلسلہ بنی امیہ آپ دیکھتے چلے جائیں، پورا سلسلہ بنی عباس دیکھتے چلے جائیں، منصور نے کوئی بات کہی ہے متوکل ماننے کے لیے تیار نہیں، متوکل نے کوئی بات کہی ہے معتز ماننے کے لیے تیار نہیں، معتز نے کوئی بات کہی ہے منتصر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، متوکل کی کوئی بات ہے معتصم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی یہ پورا سلسلہ ہے کہ جہاں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ ایک حکومت آئی اس نے اپنا سسٹم بنایا، دوسری حکومت آئی اس کا سسٹم باطل ہو گیا، اس نے اپنے اعتبار سے حکومت چلائی، اور ایک کی بات کی ضمانت دوسرا لے ہی نہیں رہا ہے۔ لیکن جہاں ولایت ہی ولایت ہے، جہاں طہارت ہی طہارت ہے، وہاں کے اتحاد کا معاملہ ہی ہے کہ 1 سال 2 سال نہیں 250 سال گزر چکے ہیں، 1 2 نہیں 14 کے 14 ہیں، مگر ہر کہہ رہا ہے میں نے کہا ہے میں محمد ہوں، میرے باپ نے کہا ہے سمجھ لو میں نے کہا ہے، دوسرے نے کہا سمجھ لو چوتھے نے کہا، چوتھے نے کہا سمجھ لو 12ویں نے کہا۔ ایک طرف اختلاف ہی اختلاف ہے، ایک طرف اتحاد ہی اتحاد ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب دنیا خود فیصلہ کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کس کے راستے پر جائے، جہاں اختلاف ہے یا جہاں اتحاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حق اور باطل میں اتحاد ممکن ہوتا تو حسین بیعت کر لیتے، حسین بیعت کر لیتے، لیکن حسین ابن علی نے اعلان کر دیا مثلی لا یبایع مثلہ، نہ میں نہ مجھ جیسا۔ اب ایک بات آ گئی ہے تو ایک آخری جملہ کہہ دو ربط مصائب کے لیے۔ دیکھیں کربلا میں حسین ابن علی نے جو تقریریں کی ہیں، جو اقدامات آپ کے ہیں، وہ پورے گزشتہ 50 سال اور اس سے پہلے کے 63 سال 113 سال، یعنی گزشتہ 50 سال اور اس سے پہلے کے 63 سال، یعنی نبی کی ولادت سے 113 سال، اور اس سے پہلے ان کے اجداد طاہرین کہ جو سب کے سب انوار ہیں، کل میں نے بیان کیا تھا کہ سب کے سب نور ہیں۔ اس پورے سلسلے کو اس انداز سے واضح کر دیا ہے سید الشہداء نے کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ علی نے بیعت کر لی، معاذ اللہ العیاذ باللہ، علی اور طاغوت کے ہاتھ پہ بیعت یہ ممکن نہیں ہے، یا حسن نے صلح کر لی تو گویا کہ وہ بیعت ہو گئی، یہ ممکن نہیں ہے۔ مورخ لاکھ لکھتا رہے، کتنا ہی بڑا معتبر کیوں مورخ نہ ہو، پوری دنیا مل کے کہے گی کہ وہ معتبر ہے اور وہ سچا ہے۔ اگر اس نے یہ لکھ دیا کہ علی نے بیعت کی ہے تو ہم اس مورخ کو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان مانیں گے۔ سبحان اللہ بے شک، واہ واہ واہ، ہم مان ہی نہیں سکتے۔ اس کی کتاب جلا دی جائے گی، اس کی کتاب کا اعتبار ختم ہو جائے گا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں، جرداخ، آپ سب نے اس کا نام سنا ہے، میرا خیال ہے ہمارے ناظرین جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس کا نام ضرور سنا ہے۔ کرسچن تھا جرداخ، بہت بڑا اسکالر، ریسرچ کی ہے اس نے بہت، اور اپنے زندگی کے آخری ایام میں کسی جگہ مصر غالباً گیا تھا یا لبنان گیا تھا، اور اس کو کسی نے کہا کہ بھائی تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، ذرا یہ کتاب بھی پڑھ کے دیکھو، اور اس کو نہج البلاغہ دے دیا۔ اس نے نہج البلاغہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس حیرت میں کہ میری عمر ضائع ہو گئی، کاش کہ یہ مجھے پہلے مل گئی، کیونکہ وہ گوہر اور وہ جوہر کہ جو یحس میں مل رہا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ لہذا اس نے جب اس کو پڑھا تو جتنا جو کچھ اس نے لکھ رکھا تھا اس سب کو اس نے خط کھینچ دیا، یہ سب بیکار ہے۔ اب جو عمر باقی رہ گئی ہے اس میں اس نے کہا جو کچھ بھی لکھنا ہے بس اسی کے بارے میں لکھنا ہے۔ لہذا اس نے کتاب لکھی، اور وہ کتابیں آپ جانتے ہیں عربی میں جس کا نام ہے الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، 4-5 جلدوں میں ہے، بعد میں 6 جلدوں میں بھی اس کا ایڈیشن آیا ہے، یعنی علی عدالت انسانی کی آواز۔
ہر زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ جب یہ کتاب لکھ چکا اور چھپ چکی اور بازار میں آ گئی منظر عام پر اور بہت سے محققین کے ہاتھوں میں پہنچ چکی تو لوگوں کو تعجب ہوا، اور اس کے بعد مصر ہی میں غالباً کانفرنس ہوئی، اس کے مقدمے میں پہلی جلد میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہاں جب یہ پہنچا تو کسی نے وہاں پر درمیان میں چھیڑ دیا وقفے میں، کما بھائی کیا آپ کو اسلام میں اتنی بڑی بڑی ہیرو شخصیتیں گزر چکی ہیں، آپ نے کسی اور کے بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں، یہ صرف علی ہی کے بارے میں آپ نے کیوں لکھا ہے؟ خاموش، ابھی بتاتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ آپ کا بھی جواب دیتا ہوں۔ جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ یہی کہنے لگے تو کہنے لگے ایسے نہیں، میں جب وہاں جاؤں گا ٹریبون کے اوپر ڈائس پر تو وہاں سے جواب دوں گا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے لوگوں نے کہ جب سب سے بحث و مباحثہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد جب وہ مائک پر پہنچے ہو تو پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ ابھی میری گفتگو ہو رہی تھی، لوگوں نے مجھ سے اوپر بہت اشکال کیا، اعتراض کیا ہے کہ آپ نے فلاں کے بارے میں کیوں نہیں لکھا، فلاں کے بارے میں کیوں نہیں لکھا، فلاں کے بارے میں کیوں نہیں لکھا، کہ آپ نے ان کو جانتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں پڑھا نہیں، ان کے بارے میں پڑھا نہیں۔ میں جواب صرف ایک جملے میں دینا چاہتا ہوں، اور میرا جواب یہ ہے کہ میں نے فلاں کو بھی پڑھا، فلاں کو بھی پڑھا، فلاں کو بھی پڑھا، سب کو پڑھا، سب کچھ دیکھا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں نے اس پوری بھیڑ میں سوائے علی کو کسی کو اس لائق پایا ہی نہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے، کچھ لکھا جائے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایسی ذات حسین ابن علی، عزاداروں، ایسی شخصیت حجت خدا۔ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ اپنے اصحاب سے اور راستے میں جو لوگ تھے ملے تھے، بہت سے قافلے، بہت سے لوگ امام سے کربلا پہنچنے سے پہلے راستے میں ملاقات ہوئی تھی، کچھ لوگ امام کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور کچھ شامل نہیں ہوئے تھے، چلے گئے تھے اپنے راستے۔ تو جب اپنے راستے جا رہے تھے تو امام نے ایک جملہ کہا تھا کئی مرتبہ کئی لوگوں سے، حتیٰ کہ شب عاشور بھی کہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، مگر شرط ہے کہ کل یعنی عاشور کا دن ہونے سے پہلے اتنی دور چلا جائے کہ جب میں آواز دوں تو اس کے کانوں تک میری آواز نہ پہنچنے پائے۔ امام نے یہ شرط لگائی تھی۔ راستے میں جو لوگ ملے تھے اور الگ ہوئے تو کہا تھا کہ جا تو رہے ہو مگر اتنی دور چلے جانا کہ جب میں پکاروں مدد کے لیے تو میری آواز تم تک پہنچنے نہ پائے، کیونکہ اگر امام کی آواز کسی کے کان تک پہنچ گئی اور وہ نہ پلٹا تو اس کے بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ایک بات تو بہرحال طے ہو گئی کہ لشکر یزیدی میں چاہے جتنے بھی لوگ نمازی رہے ہوں، جو بھی رہے ہوں، ان کے بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تعجب اسی بات کے اوپر ہے کہ مورخین انہیں بھی مسلمان لکھ دے رہے ہیں اسی معیار کی بنا پر کہ جس معیار کی بنا پر لوگ اصحاب لکھ دے رہے ہیں۔ لہذا حسین ابن علی جو حجت خدا ہیں صرف 72 کو لے کے میدان کربلا میں، بس عزاداروں، مصیبتوں کا سلسلہ، مصیبت کا سلسلہ تو مدینے سے ہی شروع ہو گیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ عزیز وطن حسین کو چھوڑنا پڑا۔ مکے آئے، مکے کو حج کو عمرے سے بدلنا پڑا۔ میں ایک جملہ یہاں پر کہہ کے بات ختم کروں۔ زیارت دعا ہم اور آپ پڑھتے ہیں ہر سال 9 ذی الحجہ کو، دعائے عرفہ۔ یہ دعائے عرفہ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ کو امام میدان عرفات میں تھے، آپ کا ہاتھ آسمان کی طرف تھا، دعا پڑھ رہے تھے سر آسمان کی طرف۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین اس طریقے سے رو رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے
اور آپ کی آنکھ سے آنسو اس طریقے سے بہہ رہے تھے جیسے کسی نے مشک کا دہانہ کھول دیا ہو، اور حسین رو رو کے بارگاہ پروردگار میں مناجات کر رہے تھے، اے میرے جوانوں دعا پڑھو، ایک بار اس کا ٹرانسلیشن ضرور ہو، ایک بار اس کا ترجمہ ضرور پڑھو۔ حسین جہاں پر شکر کر رہے ہیں اور حمد پروردگار کر رہے ہیں، تو وہاں پر حمد کرتے کرتے ایک جملہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ، نہیں، حمد کا اور شکر کا عجیب انداز ہے، میں کیسے بیان کروں۔ حسین شکر کر رہے، اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے میرے پورے وجود کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اپنے بدن کے اعضاء کا نام لیتے ہیں، اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے میرے سینے کے ذریعے، میرے بازوؤں کے ذریعے، میرے سر کے ذریعے، میرے گلے کے ذریعے، میری زبان کے ذریعے، میرے آنکھوں کے ذریعے، میری پلکوں کے ذریعے، میری ہڈیوں کے ذریعے، میری پسلیوں کے ذریعے، میرے کھال کے ذریعے، میرے عصب، میرے قصب، میرے مخ، میرے مغز، ایک ایک بدن کے اعضاء کا نام حسین لے رہے ہیں۔ یہ کیوں حسین اپنے بدن کے اعضاء کا نام لے رہے ہیں؟ یہ راز تو اس وقت کھلا کہ جب چاہنے والی بہن اور تڑپ تڑپ کے چاروں طرف دیکھتی رہی اور حسین کی میت ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتی رہی، حسین کا بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ بچا کہ جو زخم سے محفوظ رہ گیا ہو۔ اجرکم علی اللہ، 1951 زخم حسین کے بدن پر۔ یہ ازادارو کس کس مصیبت پر آنسو بہایا جائے۔ کل میں نے جناب علی اکبر کے مسائل پڑھے تھے، آج میں مختصر جناب ابو الفضل عباس کا ذکر کر دوں۔ ہائے وہ عباس جس کی جنگ کی آرزو اور تمنا دل میں ہی رہ گئی، جو ذخیرہ تھے کربلا کے لیے۔ مولا علی نے پروردگار کی بارگاہ سے مناجات کر کے جس فرزند کو مانگا تھا، ہائے وہ عباس جس نے جنگ صفین میں ایسا جوہر شجاعت کا دکھایا تھا، آج میدان کربلا حسین جب مدینے سے چلے تھے تو قدم قدم پر جب بھی کوئی بات آئی اور جری نے تلوار کھینچا ہے تو حسین نے ایک ہی فقرہ کہا تھا، اے بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ آئے ولید کے دربار میں حسین نے روک دیا، اے بھیا کربلا نہیں۔ حر کا لشکر سامنے آیا، حسین نے روک دیا، اے بھیا یہ کربلا نہیں۔ ہائے اب جب کربلا کا میدان آیا شب عاشور، ارے راوی کہتا ہے کہ زہیر قیل ہے کہ جو ایک مرتبہ خیموں کا تلایا پھرتے پھرتے جب ایک مقام پر پہنچے تو کیا دیکھا، ارے علی کا لال اپنے تلوار پر سائیکل کر رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ ٹھہر کے پوچھا، اے عباس ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا زہیر تمہیں معلوم نہیں، اپنی تلوار تیز کر رہا ہوں، ارے کل جنگ کا دن ہے، ارے کل دیکھنا کس انداز سے جنگ ہوگی۔ آئے عباس کی یہ تمنا وہ زہیر کا ایک ہی فقرہ تھا، یہ عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں حسین نے اور تمہیں علی نے کس دن کے لیے پالا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ارے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں اور پیروں کو رکاب میں ڈال کے انگڑائی لی ہے تو گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئی، آواز دی، اے زہیر ارے تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو، ارے کل جب دن ہوگا تو دیکھنا کہ یہ علی کا لال کیسے جنگ کرے گا۔ ہائے یہ تمنا دل میں رہ گئی۔ یہ اس وقت کہ جب حسین نے کہا، اے بھیا ارے میری بچی بہت پیاسی ہے، ارے اس کے لیے سبیل آپ کر دو۔ آئے عباس نے سر کو جھکا لی، سکینہ کی ارے سوکھی ہوئی مشق لیا، ایک مرتبہ آگے بڑھے، علم کو لیا۔ بس میں وہ آخری فقرہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں لیکن جب ایک مرتبہ ارے حسین کا یہ بھائی ارے نہر علقمہ پہ پہنچا ہے تو مشق اتنی سوکھی تھی
کہ اس کو پانی میں ڈال دیا، اپنے راہوار سے کہا اے میرے حسب باوفا، ارے تو بھی بہت پیاسا ہے، تو پانی پی لے، لیکن گھوڑے نے پانی نہ پیا۔ عجب نہیں، اپنی زبان بے زبانی سے کہا اے میرے مولا، ارے میرے بھی سینے میں دل ہے، ارے میں بھی جانتا ہوں اے مولا، اگر آپ نے بچوں کی صدائے اعلیٰ تک سنی ہے، ارے میں نے بھی سنی ہے، آئے سکینہ پیاسی ہے، آئے مولا پیاسے ہے، میں کیسے پانی پی لوں؟ آئے وہ وقت بھی آیا کہ جب عباس پانی بھر کے چلے ہیں اور ایک مرتبہ مشک سکینہ پر تیر لگا، بازو قلم ہو چکے ہیں، ارے جری نے راہوار موڑ دیا، حسین نے کمر تھام لی، اے بھیا ارے تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اجرکم علی اللہ۔ اے عزادارو، بس آخری فقرہ، ارے حسین چلے ہیں اور عباس کے سرحانے پہنچے، وصیتیں ہوئی، ارے بھیا نے کہا اے آقا ارے میری میت کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ حسین گئے، ارے عباس کے بالی سے اٹھے، دونوں شانوں کو اٹھایا، ارے خیمے کی طرف چلے، ارے سکینہ سمجھ رہی ہے ارے چچا پانی لے کے آ رہے ہیں۔ اب جو خیمے کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھا، علم خون سے رنگین ہے، چچا کے کٹے ہوئے بازو ہے، ارے سکینہ تڑپنے لگی، اے بابا ارے میرا چچا کہاں ہے؟ ارے مولا نے فرمایا اے میری لال، ارے تیرا چچا نہر کنارے سو رہا ہے۔ یہی تو وہ موقع تھا کہ جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک جب بھی سکینہ کو تماچے لگے، ہر مرتبہ ارے بلک کے کہتی تھی اے چچا اے چچا ارے مجھے بچا لیجئے، ظالم بہت تماچے مار رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرہ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہمارے والدین اور مومنین کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں علم و عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ جو بیمار ہیں پروردگار شہدائے کربلا اور بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کامل و عاجل مرحمت فرما۔ ایک درخواست کی گئی ہے، ایک بندے مومن سید سعید اقبال جعفر جو واقع بیمار ہیں اور اسپتال میں ہیں، پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ ہے، سے جلد شفا مرحمت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، یہ وبا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ فرما، مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔